ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام شرعی مسائل لے کر، اور جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آج کا موضوع ہے طلاق۔ ہم انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ وقفے سے پہلے میں نے قبلہ بخاری صاحب سے سوال کیا تھا کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ ابھی انشاءاللہ اسی جو سلسلہ تھا اس کو جاری رکھیں گے۔ جی، تو طلاق بائن اور طلاق رجعی۔ طلاق رجعی وہ ہے جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، طلاق بائن وہ ہے جس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ طلاق بائن وہ طلاق ہے کہ جس کے بعد مرد اپنی عورت کی طرف رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا، یعنی یہ کہ بغیر نکاح کے دوبارہ اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ اور اس طلاق کی 6 قسمیں۔ پہلی، اس عورت کو دی گئی طلاق جس کی عمر ابھی 9 سال نہ ہوئی ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ماں باپ جو ہے نا، دادا اور باپ جو ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچے کا نکاح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے بچپن میں بھی منگنیاں کر دیتے تھے، اگرچہ اب ملکوں کے قوانین بن گئے ہیں اور وہ یہ اس کو آئلی قوانین کہتے ہیں، کوئی شرعی قوانین نہیں ہوتے، تو اس میں باپ کو حق حاصل ہے کہ بچے کی چھوٹی عمر میں بھی یعنی عقد پڑھ سکتا ہے۔ تو اب اگر وہ عقد چھوٹی عمر میں پڑھا گیا ہے، تو اب اگر وہ 9 سال کی بچی بیٹی تھی تو اس کو اگر طلاق دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، وہ اگر کرنا ہے تو پھر نکاح ہی پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس عورت کو طلاق دی گئی ہے جو یائسہ ہے۔ یائسہ وہ ہوتی ہے جو یعنی بچہ پیدا کرنے سے مایوس ہو گئی ہے، جس کو اب خون نہیں آتا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو کرشی عورتیں ہیں ان کا تو تقریباً 60 سال ہوتا ہے عمر، اور جو دوسری عورتیں خواتین ان کی 50 سال ہوتی ہے، یعنی 50 سال کے بعد 55 سال کی عمر میں کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ یائسہ عورت ہے، اس کو عدت نہیں کرنی، کیونکہ بچہ پیدا کرنے کے لیے وہ خون دیکھے اور پھر وہ ہے نہیں۔ تو ایسی عورت کو اگر جو طلاق دی گئی ہے تو پھر اس کو رجوع نہیں ہے اس میں، بلکہ دوبارہ نکاح پڑھ کے پھر کر سکتے۔ اس عورت کو طلاق دی گئی جس کے شوہر نے نکاح کے بعد اس سے جماع نہ کیا ہو، شادی ہو گئی لیکن میاں بیوی ایک دوسرے قریب ہوئے نہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی گڑبڑ ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو طلاق دینی پڑی۔ تو اب طلاق دے گا تو اس میں رجوع نہیں ہے، بلکہ اگر دوبارہ یعنی کرنا چاہتے ہیں تو پھر نکاح پڑھنا پڑے گا دوبارہ۔ جس عورت کو 3 دفعہ طلاق دی گئی ہو اسی دی جانے والی تیسری طلاق، یعنی پہلی 2 طلاقوں میں تو رجوع ہو جائے گا، جب تیسری طلاق دے گا پھر رجوع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خلا اور مبارات کی طلاق، البتہ یہ تفسیر یہ کہ اس میں تیسری طلاق دے کے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلیں وہ عدت گزر جائے تو بعد نکاح کر لے، نہیں، وہ پھر حلالہ والا طریقہ آتا ہے درمیان میں، وہ کسی سے شادی کرے گی، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا اور ان شرائط کے ساتھ۔ خلا اور مبارات کی طلاق، خلا جو ہے وہ آ گیا درمیان، اب اس کو ہم تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں خلا کیا ہے اور مبارات کیا ہے۔ حاکم شرع کا اس عورت کو طلاق دینا جس کا شوہر نہ اس کے اخراجات برداشت کرتا ہو نہ اسے طلاق دیتا ہو، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نہ تو بیوی کا خرچہ دے رہا ہے، نہ نفقہ بھی نہیں دے رہا، اور نہ اس کے ازواجی حقوق پورے کر رہا ہے، اور عورت شکایت کرتی ہے کہ بھئی یہ پورے کرو، نہیں پورے کر تو مجھے چھوڑ دو پھر، تو اب وہ چھوڑتا بھی نہیں ہے، اور عورت جاتی ہے قاضی کے پاس، حاکم شرع کے پاس، اور وہ پھر اس کو پوچھتے ہیں، اگر وہ ملتا ہی نہیں ہے یا آتا ہی نہیں ہے یا جواب ہی نہیں دیتا تو حاکم شرع جو ہے وہ پھر طلاق جاری کر دیتا ہے۔ اصل میں ابھی جو سوال ہوا تھا وہ تقریباً وہ سلسلہ تو وہی ہے، لیکن یہ اگر واقعاً قاضی حقیقی ہو اسلامی حکومت کی طرف سے قاضی، وہ اگر ڈگری جاری کر دے گا تو وہ طلاق ہو جائے گی، اس میں صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو عام عدالتیں جو ہم کیس لے کے جاتے ہیں اس ملک میں یا پاکستان کی عدالتوں میں بھی لے کے جائیں تو وہاں جو مثلا جج فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کی چونکہ وہ اگر وہ بھی کرتے ہو نا اس طریقے سے کہ بھی صیغہ پڑھتے ہوں گے، وہ کہہ دیتے ہیں بات ٹھیک ہے جو طلاق جاری ہوگی، اب یہ ڈاکومنٹ ہی ہے نا، وہ صیغہ بھی نہیں پڑھتے، وہ باقی شرائط بھی پوری نہیں کرتے، تو یہ اگر حاکم شرع جو ہے وہ اس کو حاکم شرع
جو ہے وہ دے دے صیغہ طلاق جاری کر دے تو پھر اس میں رجوع نہیں ہے. ٹھیک. پھر رجوع نہیں ہے، پھر تو ظاہر ہے نئی شرائط، اور یہ پھر نیا اگر نکاح پہلی ہوگا. دفعہ ہی ہوئی تھی طلاق خلا تو ظاہر ہے تو پھر وہ اب چاہیں دوبارہ صلح کر کے نکاح کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے موجودہ معاشرے میں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا قاضی کا، تو وہ کون شخصیات ہیں جو جی ہمارے فقہ جعفری کے مطابق چونکہ ہمارے جو حاکم شرع ہیں وہ تو ہمارے مجتہد ہیں. جی ٹھیک ہے. جی اور پھر مجتہد جو ہیں وہ جس کی جو تقلید کر رہا ہے اور اس کا جو نمائندے ہیں یا جو انہوں نے شریعہ بورڈ بنایا ہے یا جو ان کا دفتر ہے ان کیسوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں. وہ ہوتا ہے. جی. اچھا اس کے علاوہ یعنی بات یہ ہے مسئلہ اگلا کہ جس شخص نے اپنی عورت کو رجعی طلاق دی ہو اس کے لیے اس عورت کو گھر سے نکال دینا جس میں وہ طلاق دینے کے وقت مقیم تھی حرام ہے. گھر سے نکال دینا حرام ہے. البتہ بعض موقع پر جن میں سے ایک یہ ہے کہ عورت زنا کرے تو اسے گھر سے نکال دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے. نیز یہ بھی حرام ہے کہ عورت غیر ضروری کاموں کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے. عدت کے دوران اخراجات شوہر پر واجب ہیں. اب درمیان میں مسئلہ ہے کہ رجوع کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. جب جس شخص نے طلاق دی ہوئی ہے وہ کیسے رجوع کرے گا؟ تو کہا گیا ہے کہ ایسی باتیں کرے جن سے پتہ چلے کہ اس نے اسے اپنی دوبارہ بیوی بنا لیا ہے. 2 کوئی کام کرے اور اس کام سے رجوع کا قصد کرے اور ظاہر یہ کرے. البتہ اگر اس نے بیوی کے ساتھ نزدیکی کی ہے تو ظاہر ہے پھر تو یعنی کیا کہتے ہیں وہ طلاق ختم ہو گئی، وہ میاں بیوی ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا رجوع کرنے میں مرد کے لیے لازم نہیں ہے کہ کسی کو گواہ بنائے. طلاق کے لیے تو گواہ ہیں لیکن جب رجوع اس نے کرنا یہ نہیں ہے کہ پہلے میں جی بلا لاؤں لڑکی کے کسی عزیز کو کہ دیکھ لیں جی میں نے اس کو دوبارہ بیوی بنا رہا ہوں. کوئی گواہ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی. جس مرد نے عورت کو رجعی طلاق دی ہو اگر وہ اس سے کچھ مال لے لے اور اس سے مصالحت کر لے کہ اب تو اس سے رجوع نہ کروں گا تو اگرچہ یہ مصالحت درست ہے اور مرد پر واجب ہے کہ رجوع نہ کرے لیکن اس سے مرد کے رجوع کرنے کا حق ختم نہیں ہوتا اور اگر رجوع کرے تو رشتہ ازدواج برقرار رہے گا. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے اگر اس کی طرف رجوع کر لے یا اسے 2 دفعہ طلاق دے اور ہر طلاق کے بعد نکاح کرے. پہلے ہم نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا. اب یہ ہے کہ 3 مہینے گزر گئے طلاق مؤثر ہو گئی. عورت اپنے باپ کے گھر چلی گئی یا اپنے علیحدہ مکان لے لیا اس نے. ٹھیک ہے جی. وہ علیحدہ رہ رہا ہے. پھر 1.5 سال بعد عورت نے کسی سے شادی نہیں کی، مرد نے بھی نہیں مثلاً کوئی شادی نہیں کی. اب 1.5 سال 2 سال 5 سال بعد پھر وہ چاہتے ہیں نکاح کر لیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر ایسا 1 دفعہ کیا اس نے پھر 2 سال بعد طلاق دے دی پھر 2 سال علیحدہ رہے سیپریٹ رہے اور پھر دوبارہ دوسری طلاق کے بعد نکاح کرے تو تیسری طلاق کے بعد اس مرد پر حرام ہو جائے گی. پھر خلا کا بھی کوئی چانس نہیں اس میں. کھلا تو ہوتے نا کہ عورت کہتی ہے میں راضی نہیں. یہاں تو مرد کی بات ہو رہی ہے نا. ابھی مرد دیتا ہے طلاق. حوالہ کا کوئی چانس نہیں اس میں. کس میں؟ یہ تیسری دفعہ ہونے کے بعد. تیسری دفعہ مرد حلالہ کی چانس ہے نا پھر. جی. لیکن اگر عورت تیسری طلاق کے بعد کسی دوسری مرد سے نکاح کرے تو 5 شرطوں کے ساتھ پہلے مرد پر حلال ہوگی. جو حلالہ کی بات کرے نا وہ اس کی کیا شرطیں ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ عورت سے دوبارہ نکاح ان شرطوں کے بعد کر سکتا ہے. کیا کہ وہ عورت جو ہے وہ دوسرے شوہر سے نکاح دائمی کرے. پس اگر مثال کے طور پر 1 مہینے یا 1 سال کے لیے اس عورت سے متع کر لے تو اس مرد کے لیے اس سے علیحد کی بات پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے آپ کی اجازت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ ہدایت ٹی وی. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی حمزہ نام ہے مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی حمزہ بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک یہ کہ جس سچویشن میں اگر طلاق ہو جائے جی تو وہ اگر اس کو ریکنسائل کرنا چاہے تو اس سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے جب طلاق ہو چکی ہے جی اور بعد میں وہ اگر واپس میں راضی نامہ کریں تو. اور دوسرا سوال میرا ٹاپک سے ہٹ پہلے اسی کو ذرا کریں. یعنی شوہر نے مرد نے طلاق عورت کو دے دی اور وہ 3 مہینے اس پر گزر گئے عدت پوری ہو گئی. ہاں جی.
وہ اپنے گھر چلی گئی، وہ اپنے گھر میں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل، تو اب دوبارہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو یعنی وہ کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح پڑھیں. ہاں جی، لیکن وہ اس میں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ عورت کو کسی اور کے ساتھ میرج کر کے کنسومیٹ کرنی پڑے گی؟ یہی فرق ہے نا. اگر تو فقہ جعفریہ پہ چلتے ہیں یا جو قرآن یا جو سورہ طلاق قرآن نے کہا ہے صحیح طلاق ہوئی ہے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ طلاق پہلی جو ہوتی ہے وہ اس میں رجوع کر سکتا ہے. بالفرض اس نے طلاق دے دی اور 3 مہینے گزر گئے، اس نے رجوع نہیں کیا اس کی طرف، اب طلاق تو ہو گئی مؤثر، وہ طلاق یافتہ عورت ہے. اب یہ چاہتے ہیں دوبارہ اسے، تو فقہ جعفریہ کے مطابق کوئی حلالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دوبارہ نکاح کر کے دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں. ٹھیک، صحیح. تو اس میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ عورت کو کسی دوسری شادی کی کنڈیشن؟ وہ اس صورت میں ہے کہ 2 دفعہ یہ کام کر چکا ہو، 2 دفعہ طلاق دے چکا ہو، تو یا 2 دفعہ نکاح کر چکا ہو طلاق دے کے، تو پھر یہ تیسری دفعہ ہوتا ہے. تو یہی کنفیوژن یہی ہے کہ اسلام نے تو یہ طریقہ کار بتایا تھا، پہلے طلاق دے، پھر رجوع کر لے، پھر طلاق دے، پھر رجوع کر لے، تیسری طلاق دے، پھر وہ حلالے والا معاملہ ہے. چونکہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہوا، انہوں نے کہا جی اگر ایک ہی مجلس میں اس نے ایک ہی محفل میں 3 دفعہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو تینوں طلاقیں ہو گئی، بس اب حلالہ ہی کراؤ. اس سے یعنی خرابی پیدا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں انہیں خاندان برباد ہو رہے ہیں. تھوڑا سا پرپلیکسٹی سی آ گئی بالکل. ایک اگر سوال آپ اجازت ٹاپک سے ہٹ کیا ہے جی، تو اگر ایک یہ کانسیپٹ ہے متع کا، ہاں جی، یہ میرا بہت لمیٹڈ علم ہے، بلکہ بالکل ہی کم علم ہے. لیکن مجھے یہ دوست آپس میں بات کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ مولا مشفق شاہ نے خیبر کے وقت ان سے روایت ہے کہ متع کا حکم نہیں، مطلب ختم ہو گیا تھا خیبر کی جنگ کے بعد، جب وہ خیبر فتح کیا تھا، تو اس کے بعد متع کا کانسیپٹ کہ اس پہ رکاوٹ، مطلب اس کو بند کر دیا گیا تھا. جی میں عرض کرتا ہوں. جی آپ فون رکھ دیں، آپ ٹی وی سے دیکھیں جواب دیں. اصل یہ ہے کہ نکاح کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جس میں مدت معین ہوتی ہے، ایک نکاح وہ ہے جس میں مدت معین نہیں ہوتی. یہ جو عام نکاح ہم سارے کرتے ہیں وہ وہی ہے جس میں مدت معین نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں دائمی نکاح. اور جس میں مدت معین ہو جائے اس کو کہتے ہیں نکاح موقتی، یعنی وقت والا نکاح، یا اس کو کہتے ہیں متع اس کو کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ رسول پاک کے زمانے میں جائز تھے، بلکہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جائز رہا 2.5 سال، تقریباً 2 سال 4 مہینے جو انہوں نے حکومت کی. حضرت عمر کے زمانے میں شروع میں جائز رہا. حضرت عمر نے جا کے یہ منع کیا، انہوں نے کہا کہ ایک نکاح متع تھا اور ایک حج تمتع تھا، تو انا احرمہما، میں ان دونوں کو حرام کر رہا ہوں. تو اصل میں انہوں نے حرام کیا ہے. تو یہ باقی جو روایتیں ہیں نا یہ بعد میں بنائی گئی ہیں، کوئی مولا مشکل کے ساتھ نام کے ساتھ منسوب کر دی، کوئی کسی کے ساتھ کر دی. تو جب یہ کوئی چیز حلال ہوتی ہے نا تو اس کو حرام کرنے کے لیے یا تو کوئی سنت قطعی ہو، یا یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے جو متع کا جواز قرار دے رہی ہے. تو پھر قرآن کو قرآن ہی منسوخ کرتا ہے. پھر کوئی آیت ہونی چاہیے نا جی کہ جب متع منع ہو گیا ہے تو پھر رسول پاک کا کوئی صریح حکم ہونا چاہیے. البتہ قرآن کو قرآن ہی منسوخ کر سکتا ہے، کوئی خبر واحد منسوخ بھی نہیں کر سکتی. تو لہٰذا یہ جو روایت جو حضرت علی سے بنائی گئی ہے، اور اسی طرح وہ جو گدھا جو ہے اس کا گوشت حرام ہو گیا، اور متع یہ جو ہے نا یہ جعلی ہے، یہ کوئی صحیح نہیں ہے روایت جو بنائی گئی ہے. اور پھر یہ جو گدھا بھی حرام نہیں ہوا، گدھا اور وہ جو ہے گھوڑا اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. تو لہٰذا یہ متع بھی جو ہے یہ کو منع نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر یہ ہے کہ آپ تفسیریں پڑھیں جا کے، وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر کے زمانے میں اس کو منع کیا گیا ہے. تو پھر اس کا مطلب صدر اول کے اسلام کے جو مسلمان تھے، جو صحابہ کرام تھے حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، تو وہ تو یہ کام کرتے رہے ہیں. اور تاریخ میں مسائل بھی موجود ہیں کہ کن کن نے متع کیا. اور وہ تو لہٰذا یہ بعد میں چونکہ حضرت عمر نے منع کر دیا اپنے سرکاری حکم کے ذریعے، تو لہٰذا چونکہ اکثریت جو ہے وہ مانتی تھی ان کو،
اور یہ حکم نافذ ہو گیا. بعد والوں نے آ کے جب سوچا کہ بھئی یہ ان کو حرام کرنے کا تو کوئی اختیار ہے نہیں, جو رسول پاک کی حلال کی ہوئی چیز ہے وہ قیامت تک حلال ہے, جو حرام کی ہوئی ہے قیامت تک حرام ہے. تو پھر بعد والوں نے توجیہیں پیش کی کہ وہاں حکم ہو گیا, کبھی کہیں کہہ دیا جی یہ منع کر دیا. تو بہرحال اتنا تو اس سے ثابت ہوتا ہے نا کہ رسول پاک کے زمانے میں جائز تھا کہ یعنی خیبر کے موقع پر فتح کیا. اگر اس کو بھی مان لیں تو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی یہ زنا ہے یہ فلاں ہے, اس لیے کہ رسول پاک کے زمانے میں ہوتا رہا ہے. تو بقول آپ کے یا ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں خیبر کے موقع پر ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے خیبر بھی 7 ہجری کو جا کے وہ جنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے رسول پاک کے زمانے میں 11 ہجری کو رسول پاک کی وفات پائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 23 سال میں تو یہ 24 سال میں باقی پیچھے چلتا ہی رہا ہے نا پھر. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہے صحیح, یہ بھی بات ایسے بنائی گئی ہیں باتیں, چونکہ اس حکم کی توجیہ کرنی تھی. وَإِلَّا قرآن تو موجود ہے جس میں کہا گیا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوا أُجُورَهُنَّ. یہ لفظ مطابق آیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 24 سے. ٹھیک, تو قبلہ ہم بات کر رہے تھے جی طلاق کی قسمیں. جی تو طلاق کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس میں ہم نے عرض کیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کی طلاق جو ہے وہ تیسری طلاق تھی, تو اب وہ اس سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ عورت جو ہے کسی دوسرے سے شادی کرے, اور وہ شادی بھی دائمی ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا شوہر جمع کرے اس سے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے یا مر جائے. چوتھی شرط یہ ہے کہ دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت یا وفات کی عدت وہ عورت رکھے گی, یعنی اس پیریڈ میں جو 3 مہینے ہوتے ہیں, یا وفات کی عدت جو 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں, ان دنوں میں وہ شادی نہیں کر سکتی. احتیاط ایک واجب کی بنا پر دوسرا شوہر جو ہے وہ جمع کرتے وقت بالغ ہو. یہ بھی نہیں ہے کہ کسی بچے سے شادی کر کے تو پورا کر لو کام, نہیں. وہ شوہر جو ہے وہ بھی دوسرا بھی اگرچہ اس سے نکاح تو بالغ ہو نابالغ ہوتے بھی ہو سکتا ہے. مثلا فرض کرو کہ 15 سال کی دوسرا جو عورت نے شادی کی کہ 15 سال کے بچے کے ساتھ ابھی تازہ ہی بالغ ہوا ہے, اس سے شادی کر لی 15 سال کے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے اس کے ساتھ یعنی حق زوجیت ادا کیا ہو, اور وہ شخص جو ہے دوسرا شوہر بالغ ہو اس وقت. تو اگر پھر وہ طلاق دے دے پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. تو طلاق خلا کس کو کہتے ہیں؟ اس عورت کی طلاق جو اپنے شوہر کی طرف مائل نہ ہو اور اس سے نفرت کرتی ہو, اپنا مہر یا کوئی اور مال اسے بخش دے تاکہ وہ اسے طلاق دے دے. طلاق خلا کہتے ہیں. طلاق خلا میں معتبر ہے کہ عورت اپنے شوہر سے اس قدر شدید نفرت کرتی ہو کہ اسے وظیفہ زوجیت ادا نہ کرنے کی دھمکی دے. یعنی وہ کہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے طلاق دو. وہ کہتا میں طلاق دیتا نہیں. وہ کہتی پھر طلاق نہیں دیتا تو پھر میں بھی جو ہے وظیفہ زوجیت ادا کرنے میں تجھے یعنی آزادی نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر وہ طلاق اگر دے گا تو اب شرط چونکہ شوہر رکھنا چاہتا ہے, بیوی رہنا نہیں چاہتی جی, تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ایک تو وہ جو حق مہر اس نے عورت نے لیا ہے وہ واپس کرے, تو شوہر اس کے ساتھ مزید بھی رقم کا تقاضا یا کوئی اور چیز بھی لے سکتا ہے کہ جس میں ان دونوں کا مصالحت ہو جائے کہ بھی طلاق دے گا, اتنی رقم دے دے تو طلاق دے دے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں طلاق خلا, جس میں مطالبہ عورت کی طرف سے. تو جب شوہر خود طلاق خلا کا صیغہ پڑھنا چاہے تو اگر اس کی بیوی کا نام مثلا فاطمہ ہو تو عوض لینے کے بعد کہے کہ مثلا اس سے اکمیر وغیرہ کوئی چیز لے لی اس نے, اب وہ کہے گا زوجتی فاطمہ تو خلقتها علی ما بذلت, کہ میں اس کو طلاق خلا دے رہا ہوں اس کے عوض علی ما بذلت. اور وہاں وہ پڑھنے میں نکاح پڑھنے میں ہوتا ہے نا علی المہر المعلوم, جی, یعنی اتنی رقم جو پہلے سے طے کر لی جاتی ہے کہ اتنا حق مہر ہے, تو وہ پڑھنے والا نکاح کہتا ہے کہ میں نکاح اس کا پڑھ رہا ہوں علی المہر المعلوم, اتنی جتنی رقم مہر کی یا جو بھی ہے معلوم ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں اس کے عوض
ما بذلت جو اس نے مجھے وہ بذل کیا ہے جو دیا ہے چیز, ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد کہے گا احتیاط مستحب کی بنا پر ہے یا طالق, اور یہ طلاق یافتہ ہے, یعنی یہ طالق ہوگی, تو یہ ہوگی طلاق خلا. اور دوسری طلاق جو ہے وہ ہے طلاق مبارات. اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہوں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں اور عورت مرد کو کچھ مال دے تو تاکہ وہ اسے طلاق دے دے تو اسے طلاق مبارات کہتے ہیں. اور اس میں صرف سیغے کا فرق ہے. پہلے والے میں تھا کہ عورت نہیں چاہتی, دوسرے میں دونوں ہی کہتے ہیں کہ جان چھڑاؤ, ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ ہے کہ بھئی پھر طلاق دینی ہے تو سیدھی سیدھی بھی دے سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ دوسری طلاقوں میں وہ طلاق رجی اور یہ وہ رجوع وغیرہ ہے. اور پھر یہ جو طلاق خلا وغیرہ اگر صحیح طرح ہو جائے تو پھر اس میں رجوع نہیں ہے, اس میں عدت بھی ہے, اس کی عدت تو ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی, کہاں سے بولتے ہیں؟ میں علی بول رہا ہوں, میں لندن سے بول رہا ہوں. یہ میرا ایک سوال ہے جی کہ یہاں پر ایک طلاق جاری ہوئی ہے, ایک عورت نے آپ نے مارد سے خلا لی ہے جی, تو وہاں پر اس میں لوکل یہاں پر لندن میں ان کا سلسلہ چل رہا تھا طلاق کا جی, تو مرد نے اس میں شرائط رکھی جی, تو عورت نے خط لکھ کے نجف میں آغا بشیر صاحب سے رابطہ کر کے طلاق خلا وہاں سے جاری ہوگی جی, لیکن یہ 2 یا 3 دن کے اندر ہوئی ہے جی, اور آغا حافظ بشیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اس شخص سے رابطہ کیا ہے, بار بار رابطہ کیا ہے اور اس کے پاس کچھ آدمی بھیجے ہیں جی, مگر انہوں نے اس شخص کے پاس کوئی آدمی نہیں بھیجا ہے, جی, کسی قسم کا کوئی آدمی, کوئی خط و کتابت اس کے ساتھ نہیں ہوئی. یہاں پر لندن میں ایک سینٹر ہے, وہاں پہ ان کا رابطہ تھا, تو مرد نے وہاں پہ جو ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ حق کے وہ اس کی حق مائر اس کو واپس دینا ہوتا, تو مرد نے کوئی شرائط لکھی تھی تو انہوں نے بغیر شرائط کے, بغیر کسی وجہ سے اس عورت نے ان سے رابطہ کیا اور ان کے دفتر والوں سے رابطہ کیا, اور انہوں نے پتہ نہیں آغا صاحب کو, حافظ بشیر میں پتہ کرتا ہوں, اور بشیر صاحب کو رانگ انفارمیشن دے کے وہاں سے طلاق خلا لے گی. تو وہاں پر اس کی پراپرٹی بھی ہے یہاں پر, اس نے کہا کہ 12 تولے میں نے سونا بھی حق مہر میں دیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ بتائیں بھائی یہ کیسے طلاق ہوگی, یہ تو طلاق یک طرفہ ہوگی ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, اوکے, جلدی مہربانی. جی اگلا لے لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون صاحبہ, کہاں سے بولتے ہیں؟ جی جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ جب شیعوں میں جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں سورہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, جی بتا دیتے ہیں ابھی آپ کو. جی سیغہ طلاق پڑھنا ضروری ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکومنٹ پہ سائن کر دیں, دونوں ہی اس پر لکھا ہو کہ مرد اس عورت کو طلاق دے رہا ہے اور پھر وہ اس پر سائن ہو جائیں, ایسے طلاق نہیں ہوتی. وہ سیغہ زبان سے پڑھنا پڑتا ہے, اور پھر جب وہ پڑھا جائے 2 مرد عادل اس کو سنیں, عورت جو ہے اس جب طلاق دی جا رہی ہے پاک ہو, 2 مرد سنیں, سیغہ پڑھا جائے صحیح, تو یہ ساری شرائطیں پھر طلاق ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں صرف کہنے سے نہیں ہوتی کہ آپ 10 دفعہ کہہ دیں طلاق طلاق طلاق, اس سے نہیں, کہنے سے ہی طلاق ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ کہیں گے تو وہ ایک ہی مرتبہ سمجھی جاتی ہے. یہ نہیں, سیغہ تو لازمی ہے نا اس میں, سیغہ طلاق ہی جاری کرنا ہے نا جی. اگر وہ طلاق کہہ دیتا ہے یا کہتا ہے زوجتی, یعنی جو میری بیوی ہے یا طالق 3 دفعہ کہہ دیتا ہے, طلاق کہہ دیتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ باقی بھی تو شرطیں پوری ہونی چاہیے نا جی. اس میں یہ نہیں ہے کہ سیغہ مولوی آگے پڑھے, نہیں, وہ خود مرد بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ 2 مرد تو عادل لے کے آئے اور وہ بیوی کی حالت بھی تو دیکھے کہ وہ کیا ہے اس کی, تو یہ ساری شرطیں ہوں گی تو خود بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی وکیل بھی پڑھ سکتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر وہ ہمارے ہاں یہ کہ ایک ہی محفل میں چاہے 1000 مرتبہ بھی سیغہ طلاق پڑھے تو یعنی اس کو ایک ہی طلاق سمجھی جائے گی. یہ نہیں کہ 3 دفعہ پڑھ دیا گیا تو 3 دفعہ طلاق ہو جائے, یعنی 3 طلاقیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. جی کیونکہ اس سے پہلے لندن سے ایک بھائی کا جو سوال تھا
کہ دیکھیں جی، چونکہ ہم تو یعنی اس منصب پہ نہیں ہیں کہ بھئی ابھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ بھی انہوں نے وہ جو عورت نے اپنے مجتہد کی طرف یا اس کی طرف رجوع کیا، انہوں نے اس کے دلائل سنے، پھر وہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بندہ بھیجا اس کے پاس، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھیجا. اب یہ ہمارا تو نہیں نا کام. تو لیکن بہرحال میں نے تو آپ کو کلی جو بات ہے، قانون ہے، وہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو حاکم شرع ہے، جو مجتہد ہے، وہ عورت کی بات سنے گا اور سیگا جاری کر دے گا. ایسے تو نہیں ہے نا. ظاہر ہے وہ رابطہ کرے گا. وہ مرد اگر ملتا نہیں ہے، ایک دفعہ دو دفعہ کئی دفعہ ٹیلی فون کیے برائے، وہ سنتا نہیں ہے، وہ کرتا نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں مانتا. تو وہ یہ ہے کہ کیا اگر شوہر جو ہے وہ بات ہی نہ سننا چاہے، وہ کچھ یعنی جواب ہی نہیں دیتا، اس کو لیٹر لکھے، اس سے رابطہ کیا، جواب ہی نہیں دیتا، تو کیا عورت کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے گا زندگی بھر کہ جی شوہر نہیں مانتا؟ نہیں، اس وقت بھی فیصلہ جو ہے ڈیسیجن وہ لے سکتے ہیں. تو لہٰذا رابطہ کر کے ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر وہ عورتیں خلا لینا چاہتی ہے اور وہ جو مرد ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا حاکمار کی بات نہیں، وہ نہ لینے دینے کی بات بھی کہتا میں دیتا ہی نہیں طلاق، اور وہ نفرت کرتی ہے، وہ کہتی میں اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کوئی تو حل نکلے گا نا جی. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ مجتہد یا وہ جو قاضی جو ہے وہ اس پر پوری طرح سے اطمینان پا گیا کہ جناب یہ عورت تو رہنا نہیں چاہتی اور وہ طلاق دیتا نہیں ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ زبردستی جو ہے یہ زندگی کی گاڑی آگے بڑھائی جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے کہ وہ آغا صاحب نے جو سنے ہوں گے دلیلیں یہ کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہم تو ابھی آپ کو قانونی بتا سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے، تب جا کے طلاق ہوتی ہے. قبلہ کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو آپ سے التماس ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. پروردگار ہم سب پر نظر کرم فرما، ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، جو ہدایت ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں دامے در میں سکھنے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اور مومنین کرام اور جتنے بھی ہدایت ٹی وی کے ناظرین ہیں ان سے میں التماس کروں گا کہ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہے، تو لہٰذا اس کی مدد کیجئے، اور جو ممبر نہیں ہیں وہ اس کے ممبر بنیں تاکہ ہدایت ٹی وی جو ہے اسی طرح آپ کی خدمت کرتا رہے. ناظرین، ہم ہدایت ٹی وی کی طرف سے قبلہ فدا حسین بخاری صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے. اگلے منگل تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.